نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ انسان کی زندگی کے حصوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا عمل اور آپ کے سفر کے معمولات بھی ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے معمولات کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے، اور سواری پر سوار ہوتے تب بھی دعا کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ عمل بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سفر کرے تو 2 آدمی سفر کریں یا 3 آدمی سفر کریں، اکیلا سفر نہ کرے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مجبوری ہو، حاجت ہو تو اکیلا سفر بھی کر سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ 2-3 آدمی سفر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں یہ بھی معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2 نفل نماز ادا فرماتے، پھر گھر تشریف لاتے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک بھی تھا کہ جب دور دراز کے سفر سے واپس آتے گھر میں اطلاع دیتے، گھر میں آنے سے پہلے اہل خانہ کو مطلع کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہوئے اور سفر سے واپسی پر فرماتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم پھیلتی جا رہی ہے جسے سرپرائز کا نام دیتے ہیں، کہ جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو گھر والوں کو اطلاع نہیں دیتا، اچانک آ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو گھر والوں کو مطلع نہیں کرتے، اطلاع نہیں دیتے، اچانک گھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج ہم نے اپنے گھر والوں کو سرپرائز دیا ہے۔ تو میری ان تمام لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر لے کر آئیں اور آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یہ تھا کہ آپ جب لمبے سفر سے گھر واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اطلاع دیتے تھے، انہیں باخبر کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بری رسم کو، برے طریقے کو چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر چلیں۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے کہ جب بھی گھر آنے کا ارادہ ہو، لمبے سفر سے واپس آئیں، اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والے کو اس زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں آپ اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں؟ تو تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسا کام ہرگز نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ تو جب آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ واپس گھر آتے تھے لمبے سفر سے تو گھر میں اطلاع دیتے تھے۔ ہاں، اگر گھر والوں کو پتہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور انتظار میں ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہ دیتے تھے۔ اگر گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آنے سے پہلے انہیں اطلاع دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔